اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں آپ کو نعمتیں دے دی جائیں، لیکن آخرت میں بھی آپ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی فقر کو اختیار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا کہ آپ زہد اختیار فرمایا۔ آپ نے زہد سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہر وصف میں کامل بلکہ اکمل ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو زہد میں بھی کامل اور اکمل بنایا۔ ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے مالک و مختار بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاہدوں کے سردار ہیں۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کمال ہے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا اور آخرت، ان دونوں میں سے آخرت کو پسند فرمایا، دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ اس مال کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نگاہ اٹھاتے ہی نہیں تھے، آپ تو دنیا کا مال دیکھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوب جو ہم نے کافروں کو دیا ہے اس سے کئی گنا بہتر، افضل اور اعلیٰ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو کافروں کو جو دیا گیا دنیا کا مال، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ علماء نے یہ لکھا ہے تفاسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے طفیل محبوب کی امت کو فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہیں یہ حکم ہے کہ جس طرح میرے نبی نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے، تم بھی دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ جس طرح محبوب کے دل میں دنیا کی محبت گھر نہیں کر سکی، اس طرح تم بھی اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک اور صاف کرو۔ تم بھی اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو اسی طرح بساؤ جس طرح محبوب نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں منع کیا گیا کہ تم کافروں کے اس مال کو نہ دیکھو جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ کافروں کو اللہ پاک نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، مکانات دے دیے، دنیا دے دی، لیکن اس کے مقابلے میں خالق کے کائنات نے جو تمہیں دیا ہے وہ کافروں کو نہیں دیا۔ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے تمہیں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ پاک نے ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اپنے محبوب کا دامن رحمت تمہیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے سب سے اعلیٰ نعمت تمہیں جنت عطا فرمائی ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ پھر کافروں کو جو ملا ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا، لیکن تمہیں اللہ پاک نے جو دیا ہے یہ دنیا میں نہیں رہے گا، بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔
تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو اللہ پاک نے جو دیا ہے، کافروں کو جو دیا ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں۔ اس طرح تربیت فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زہد کو اختیار کیا، اور زہد نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنے کا، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ اپنے دل سے نکالنے کا۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں قرآن میں یہی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ہماری اسی طرح تربیت فرمائی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ نے کسی کو کہا مجھے پانی پلاؤ، خادم نے جب آپ کو پانی پیش کیا تو خادم نے کہا چلو تھوڑا اس میں شہد ملا لیتے ہیں، پانی کا ذائقہ بن جائے گا۔ شہد ملا کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے جب پانی اپنے ہاتھوں میں لیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیفیت بدل گئی۔ پہلے آپ سسکیاں لیتے رہے، پھر آپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، آپ بہت زیادہ روئے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی تو پھر صحابہ کرام جو آپ کے قریب بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، آپ کیوں اتنا روئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر میں تھا، کہیں پر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ تو مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی تھی، میں نے اسے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ آج جب مجھے پانی کی جگہ یہ شربت دیا گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا، مجھے آقا کی بے رغبتی یاد آ گئی، دنیا سے پیارے آقا کی بے رغبتی یاد آ گئی۔ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں دنیا کی آسائشوں میں تو نہیں کھو گیا، کیا اللہ پاک نے دنیا کا دروازہ میرے اوپر کھول تو نہیں دیا؟ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہم، آپ تو متقیوں کے سردار ہیں، لیکن فرماتے ہیں پھر بھی مجھے لگا کہ میں آسائشوں میں پڑ گیا ہوں، میں دنیا کی نعمتوں میں کھو گیا ہوں، اس چیز نے مجھے رلا دیا۔ آپ دیکھیں یہ زہد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی چھال بری ہوئی ہے ایک تکیے میں، اور وہ تکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ٹیک لگائی ہے، بان کی بنی ہوئی ایک چارپائی ہے جس پہ میرے آقا لیٹے ہیں، اس پر چادر بھی کوئی نہیں ہے، بالکل کھردری چارپائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو میرے آقا کھڑے ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر اس وقت قمیض نہیں تھی، اس بان کی چارپائی کے نشان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پر پڑ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عاشق کو جب روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چیز نے رلا دیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے، خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ کیسر و کسرا، یعنی وہ دنیا دار روم اور ایران کے بادشاہ، وہ تو دنیاوی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آپ کے چارپائی کے اوپر بستر بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے،
اور چارپائی نے آپ کے جسم مبارک پر نشان ڈال دیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے کافروں کے لیے دنیا رکھی ہے اور ہمارے لیے آخرت رکھی ہے؟ دنیا اللہ نے کافروں کو دے دی اور ہمیں اللہ آخرت دے گا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یہ دیکھیں آپ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بے رغبتی کیسی ہے۔ دنیا کی فانی نعمتیں، عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے گزاری ہے۔ اس حدیث پاک میں کیسا پیارا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا ہمارے لیے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا نہیں دی، اللہ نے دنیا کافروں کو دی ہے اور آخرت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں فرمایا، آخرت کو اختیار فرمایا۔ دنیا چھوٹ جائے، آسائشیں چھوٹ جائیں، نعمتوں میں کمی ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ ملے، ہماری خواہشیں پوری نہ ہوں، ان ساری چیزوں کو بندہ گوارا کر لے، برداشت کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں آخرت سے اللہ پاک اپنی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں اعمال کا اچھا بدلہ اللہ پاک آخرت میں دے دے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، جو بندہ آخرت کی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک آخرت میں اس کے لیے نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور جو دنیا طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اسے دنیا میں اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ پاک اس کے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ میں اور آپ جائزہ لے لیں، چیک کر لیں کہ ہماری طلب کیا ہے۔ ہم آخرت کے طلبگار ہیں یا دنیا کے طلبگار ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہمارے دل کی تمنائیں، ان کا قبلہ و کعبہ کیا ہے؟ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہم کس چیز کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے طلبگاروں کو دنیا میں ان کا نصیب جو ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے، وہ دے دی جاتی ہے۔ آخرت کے طلبگاروں کے لیے اللہ پاک آخرت میں بڑا انعام تیار کر کے رکھے گا، اللہ پاک ان کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روز فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ پھر بھی غریب ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کس طرح غریب ہے جس کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ غریب اس طرح ہے کہ جب وہ مرے گا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ امیر وہ ہے جسے اللہ پاک دنیا کی نعمتیں دے یا نہ دے، لیکن اللہ پاک اسے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ امیری ہے، مگرنہ تو بندہ اگر دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا تو اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں کہ جو دنیا سے گیا لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں لے کے گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چھوڑ کر کیا گیا ہے، اور فرشتے قبر میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو لے کے کیا آیا ہے۔ جو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے تو ہم پریشان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہم نے لے کر جانا ہے اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ٹینشن نہیں لیتے، کوشش نہیں کرتے، دل میں آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں بھی تمنا یہی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ملے، دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، ہر بندہ مانتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ فنا ہو جائے، جس نے جتنا بھی عیش دنیا میں کرنا ہے وہ کر لے۔ روایتوں میں لکھا ہے موت کا ایک جھٹکا بندے کو دنیا کی ہر نعمت کی لذت بلا دے گا۔ یعنی ایک جھٹکا موت کا لگے گا، بندہ بھول جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کھایا، کیا پیا، کیا چکھا، کیا عیاشیاں کی، اور موت کا ایک جھٹکا دنیا کی ہر تکلیف بھی بلا دے گا۔ بندہ بھول جائے گا کہ دنیا میں مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی تھی۔ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سن لو، بے شک دنیا منہ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ ان دونوں کے طلبگار دنیا میں موجود ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ فرمایا دنیا کے طلبگار مت بنو،
آخرت کے طلبگار بنو. بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں. کل عمل کا دن ہوگا، کل عمل کا وقت نہیں ہوگا، حساب کا دن ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ سیرت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان بھی پڑے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنائیں، خادم آپ کی خدمت کریں، آپ کے لیے اس چٹائی پر چادر بچھا دیں، آپ کے لیے کوئی نرم گدا بچھا دیں، ہمیں اجازت تو دیں آپ، تاکہ آپ جب آرام کریں تو اس وقت تو سکون سے آرام کر سکیں. یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق. پھر فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال پتہ ہے کیسے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایسے مسافر کی طرح ہے جو سخت گرمی میں سفر کے لیے نکلا، پھر وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے ٹھہرا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنی راہ چلا گیا. یہ دنیا اس سایہ دار درخت کی طرح ہے کہ جس کے سائے میں مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے. آپ نے بھی زندگی میں بڑے سفر کیے ہوں گے، ہم سب سفر کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی مسافر کسی جگہ پہ گیا ہو اور اس نے وہاں دل ہی لگا لیا، ہوٹل بڑا پیارا ہے، کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں، ان کے کمرے بڑے اچھے ہیں، بڑی سکون والی جگہ ہے، چلو میں یہاں دل لگا لیتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ گھر سے اچھا کھانا مل جاتا ہے، گھر سے اچھے بستر ملتے ہیں، گھر سے اچھا ماحول ملتا ہے، اپنے شہر سے زیادہ خوبصورت سڑکیں، خوبصورت وادیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ مسافر کہیں پر اپنا دل لگائے؟ نہیں، مسافر دل نہیں لگاتے. مسافر کو پتا ہے کہ بالآخر میں نے لوٹ کے اپنے گھر جانا ہے، میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، نہ مجھے یہاں رہنا ہے، نہ وہاں کی نعمتیں کسی بندے کو متاثر کرتی ہیں. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے لوٹ کے اپنے گھر جانا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہی فرمایا. فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سفر کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف کوچ کر جائے گا. انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ دنیا میں بالکل مسافر بن کر رہے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے حالات بیان کر رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک انصاری خاتون میرے گھر میں آئیں. جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بستر دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کھجور کی چٹائی تھی. اس خاتون نے دوڑتی ہوئی اپنے گھر گئی، روئی سے بھرا ہوا ایک گدا لے کر آئی. وہ گدا لا کے اس نے میرے آقا کے بستر پر بچھا دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. میں نے عرض کی حضور اس طرح آپ کی خادمہ، آپ کی امت سے ایک بی بی آئی تھی، اس کو اپنے نبی کا کھجور کی چٹائی پہ لیٹنا اچھا نہیں لگا اور وہ اپنے گھر گئی، یہ روئی والا گدا لے کے آ گئی، اس نے یہ بچھا دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو واپس لوٹا دو. خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے. اگر میں چاہتا، بستر تو چھوٹی چیز ہے، اللہ پاک ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا کے میرے ساتھ چلا دیتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا زہد اختیاری تھا. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پیشکش کی، اپنے محبوب کو یہ آفر کی کہ محبوب آپ دنیا کی جتنی نعمتیں چاہتے ہیں ہم آپ کو عطا فرما دیتے ہیں، پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، جس چیز پہ آپ کی نظر ہے وہ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم آپ کی اخروی نعمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، وہ مقام بھی آپ کو دیں گے جو آخرت میں دینا ہے.
دنیا کی نعمتیں بھی لے لیں، آسائشیں بھی لے لیں، سہولتیں بھی لے لیں، نرم بستر بھی لے لیں، سونے چاندی کے پہاڑ بھی لے لیں، قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو مقام محمود بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہ فرمایا، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار جو دنیا میں تو نے مجھے دینا ہے یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما دے، سب کچھ آخرت میں جمع فرما دے۔ حالانکہ یہ اللہ پاک نے آفر کی تھی کہ محبوب آخرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ دنیا اور دنیاوی مال کی کثرت یہ بڑی نقصان دہ ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ ہر ایک کو نقصان نہیں دیتی۔ اللہ کے وہ بندے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی نہیں، دنیا کی کثرت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کے دلوں کی کیفیات نہیں بدلتی، ان کے دلوں کے حالات نہیں بدلتے۔ دنیا کا مال جتنا بھی جمع ہو جائے، ان کے دل اپنے رب کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں۔ یہ امتی کا حال ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کا حال کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ساری دنیا بھی جمع ہو جاتی، آپ کا دل اللہ کی محبت سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ آپ کے دل میں تو اللہ پاک کی ایسی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو پسند نہ فرمایا۔ اور ہمارا دل کتنا کمزور ہے، ہماری آمدن کم ہو جائے ہم شکوے کرتے ہیں، مہنگائی کے شکوے کریں گے، آمدن بڑھ جائے تو پھر عیش و عشرت، اللہ پاک کی نافرمانیاں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے حق میں تو دنیا نقصان ہی نقصان ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا جمع کرنے کے چکروں میں ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ پورا قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، خالق کائنات نے پورے قرآن کے اندر احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی ایک حدیث میں بھی اپنے امتی کو اور خالق کائنات نے اپنے بندے کو کسی ایک آیت میں بھی دنیا جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، دنیا کمانے کا حکم نہیں دیا، مال کی کثرت کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ پاک نے جائیدادوں کے انبار لگانے کا حکم نہیں دیا۔ رب ذوالجلال نے دنیا کی ہرس، طمع، لالچ اپنے دل میں پیدا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خالق کائنات نے دنیا جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمیں جہاں بھی حکم دیا ہے، اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، اپنے بارگاہ میں نماز کا حکم دیا ہے، قیام کا حکم دیا ہے، سجدے کا حکم دیا ہے، رکوع کا حکم دیا ہے، عبادت و ریاضت کا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا حکم دیا ہے، خالق کائنات نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب رزق کی باری آئی، جب مال کی باری آئی، جب ہماری ضرورتوں کی باری آئی، جب دنیا میں رہنے کے لیے کھانا پینا تھا، کچھ ضرورتیں تھیں، مکان بنانے تھے، رزق کہاں سے آئے گا؟ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جمع کرو، تم کثرت اس کی کر لو، تم مال جمع کر لو، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا تم میری تسبیح بیان کرو، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ اے پروردگار رزق کہاں سے آئے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا، ہمارے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم مال جمع کر لو کل کے لیے، پرسوں کے لیے، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، نہ، میں رزق اللہ پاک تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، وکم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تمہارا یہ کام ہے۔ واعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، موت آنے تک اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت گزار بن کے رہو۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم یتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، دل میں تقوی پیدا کر لو، اللہ پاک تمہارے لیے سارے بند دروازے کھول دے گا۔ رزق کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پڑھ کے دیکھیں، یہ دو چیزیں ہمارے لیے رہنما ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے اندر کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ایک قرآن، ایک اپنی سنت، دو چیزیں، یہی فرمایا نا، قرآن اور میری سنت کو تھام لینا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور حدیث پڑھ کے دیکھیں، یہ بات کہیں پر ہمارے ذہنوں میں نہیں ڈالی گئی۔ کس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے ذہنوں میں بات آئی کہ ترقی اور تنزلی، بلندی اور پستی، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار مال پر ہے؟ کیا ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ہم مال جمع کر لیں؟ کیا بلندیاں مال سے ملتی ہیں؟ کیا انسان کی کامیابیوں کا دار و مدار اللہ پاک نے مال پر رکھا ہے؟ کیا مال کی کثرت ہی بندے کو کامیاب کرواتی ہے؟ یہ جو سوچ ہماری بنی ہوئی ہے، یہ جو ہم لوگوں نے ایک معیار اپنا بنا لیا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس مال ہے ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں، ہر وہ بندہ جس کے پاس مال ہے ہم سمجھتے ہیں یہ فلاح و کامرانی پا گیا۔ یہ سوچ تو ہمیں قرآن نے نہیں دی، حدیث پاک نے نہیں دی۔ یہ آپ ساری کائنات میں کھنگال کے دیکھیں، کامیاب ترین انسان خالق کے کائنات نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے۔ میرے آقا نے مال جمع کیے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی جماعت ہوئی ہے؟ صحابہ کرام نے مال جمع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ انہوں نے مال کی وجہ سے کامیابیاں حاصل نہیں کی، انہوں نے مال کی کثرت کی وجہ سے فلاح و کامرانی نہیں پائی۔ ان کی ترقی کا راز مال جمع کرنا نہیں تھا، اور ہماری تنزلی کا راز بھی غربت نہیں ہے۔ یہ غلط کنسپٹ ہے، غلط سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث اس چیز کی نفی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے، اقبال نے جو کہا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ زوال کا سبب کیا ہے، بندہ مومن کا زوال بے زری یعنی مال کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس زوال کی وجہ تو خود سمجھتا ہے، تجھے پتا ہے، لیکن تو پردے ڈال رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ حقیقت میں پتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سارا دن شیطان کا جھنڈا اس کے ساتھ رہتا ہے، سارا دن وہ دکان بھی نہیں چلی، سیل بھی نہیں ہوئی، کاروبار بھی نہیں چلا، نوکری بھی نہیں ملی، دیہاڑی بھی نہیں لگی، شام کو پریشانی کے عالم میں گھر آیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے صبح شیطان کا جھنڈا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، میں اس کے سائے میں سارا دن گزار کے آیا ہوں۔ سبب یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، ہم اس وجہ کو نہیں دیکھتے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب غربت نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہرس، مال کی محبت، مال و دولت کی محبت۔ اسی ہرس کی وجہ سے بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، یہی ہرس ہے جو بیٹے کو باپ کے سامنے آنکھیں نکالنے پہ مجبور کرتی ہے، یہی ہرس ہے جو قتل کرواتی ہے، یہی ہرس ہے جو گھروں کو اجاڑتی ہے، یہی ہرس ہے جس کی وجہ سے اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہی ہرس ہے جس کی وجہ سے انسان رشوتوں کے کاروبار کرتا ہے، یہی ہرس ہے جس کی وجہ سے جوئے کے بازار گرم ہوتے ہیں، یہی ہرس ہے جس کی وجہ سے لوگ وراثت کے مال میں بھی خیانت کرنے سے باز نہیں آتے، یہ ہرس ہے جو میتوں کے ہاتھوں سے لوگ قیمتی گھڑیاں اتار کے لے جاتے ہیں، یہ ہرس ہے کہ حادثہ ہونے کے بعد زخمی انسان کی جیب سے بٹوئے غائب کروا دیتی ہے، یہ ہرس ہے جس نے ہمارے اندر سے انسانیت ختم کر دی ہے، یہ ہرس ہے جس کی وجہ سے ہمارے ترازو برابر نہ رہے،
یہ ہرس ہے جس نے ہمیں مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ ہرس ہے جس نے بہن کو بھائی کا دشمن اور بھائی کو بہن کا دشمن بنا دیا ہے. یہ ہرس ہے جس کی وجہ سے آج گناہ کے بازار گرم ہیں. یہی ہرس ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے سچائی ختم ہو گئی. یہ ہرس ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ ہرس ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. یہ مال کی ہرس ہے جو ہمارے چہروں پہ منافقت کا لیبل لگا ہوا ہے, جو ہم نے منافقت کا ماسک پہنا ہوا ہے. یہ اس ہرس کی وجہ سے ہے. یہ مال جمع کرنے کی ہرس ہے. یہ مال کی کثرت کی ہرس ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی لیے تو کسی حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ تم مال جمع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تو کچھ اور فرمایا, اللہ پاک نے تو کچھ اور فرمایا ہے. اس ہرس کی وجہ سے, یہ جو مال کی کثرت کی ہرس ہے نا, اس ہرس کی وجہ سے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ برائیاں اتنی کثرت سے پھیل رہی ہیں. بھائی بھائی پہ اعتبار نہیں کر رہا, ایون کہ باپ کو بیٹے پہ اعتبار نہیں رہا. باپ بیٹے سے اپنا چھپا رہا ہے, بیٹا باپ سے چھپا رہا ہے. ایون یہاں تک کہ بیوی شوہر اب ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں. پتہ نہیں یہ مجھے دا لگا رہا ہے, یہ مجھے فراڈ لگا رہا ہے. گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے, دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے. رکشے والا جو ہے نا وہ سواری سے جھوٹ بول رہا ہے, سواری رکشے والے سے جھوٹ بول رہی ہے. رکشے والا کہہ رہا ہے وارے نہیں کھاتا, پیٹرول ہی پورا نہیں ہوتا. جھوٹ ہے, پیٹرول اس کا پورا ہوتا ہے, اس کو بچتا بھی ہے. سواری بھی جھوٹ بول رہی ہے, نہیں ابھی تو میں 150 دے کے آیا ہوں تو ابھی آپ 200 مانگ رہے ہیں. 150 دے کے نہیں آیا, وہ اس کو کم کروا رہا ہے جھوٹ بول کے. اچھا جس کے ساتھ بول رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, سواری بھی سمجھتی ہے کہ جھوٹ بول. اتنا یہ مال کے ہرس نے ہمیں گرا دیا ہے. انسانیت کا اتنا خسارہ ہوا ہے نا اس مال کے ہرس کی وجہ سے, بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اپنا طرز زندگی دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طرز زندگی پتہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی جب وفات ہوئی نا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے, تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے. گندم کی روٹی تو اس وقت ملتی نہیں تھی, مہنگی تھی, گندم مہنگی تھی. جو کی روٹی کھاتے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی 2 دن بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی ساری زندگی میں. 2 دن لگاتار میرے آقا کی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ میرے آقا نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا میرے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کامیاب ترین انسان کی زندگی کا میں آپ کے سامنے ایک چیپٹر کھول رہا ہوں. کامیابی کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں کامیاب کوئی نہیں ہے, تو کافر بھی مان گئے نا, کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی انہوں نے جب 100 کامیاب ترین انسانوں کی کتاب لکھی ہے تو سب سے پہلے میرے آقا کا نام لکھا ہے. کافروں نے بھی لکھا ہے. ہر کوئی مانتا ہے کامیاب ترین انسان کی طرز زندگی کیا ہے. میرے آقا کے دولت سرائے اقدس میں چولہے میں ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں, میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا, تم سے بہتر لباس پہنتا, لیکن میں اپنا عیش و عشرت اپنی آخرت کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ پورا مہینہ گزر جاتا, ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا, اے بھانجے, کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی, چولہا نہیں جلتا تھا. تو بھانجے نے عرض کی کہ خالہ جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا, میرے آقا مجھے فرماتے کہ عائشہ آؤ بابرکت غذا کھائے. مجھے دعوت دیتے, بلاتے کہ عائشہ آؤ بابرکت کھانا کھا لو. جب میں حاضر ہوتی تو پیارے آقا کے سامنے 2 ہی کھجوریں پڑی ہوتی, 2 کھجوریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے
آپ نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر بنی ہوئی بکری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک یاد آ گئی، بے قرار ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آقا نے تو کبھی جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تم مجھے بنی ہوئی بکریاں کھلا رہے ہو۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز شہزادی کونین سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی ابا جان یہ کھا لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ٹکڑے میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا کہ بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ بیٹھ کر نفل پڑھ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بات سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میرے آقا نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا کہ میرے آقا سے بھوک کی وجہ سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مت رو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کر لے گا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن کی شدید بھوک سے بچا لے گا۔ ابن اساکر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کر نہ رکھتے۔ آپ کے پاس کبھی 2 چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی 2 لباس نہیں ہوتے تھے، 2 نالین کے جوڑے نہیں ہوتے تھے، 2 چادریں نہیں ہوتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے آقا گھر میں بیٹھ کے کپڑوں کو پیوند لگاتے، اپنے جوتے مبارک سیا کرتے تھے اور وہ اٹھا کے غریبوں کو دے آتے۔ حالانکہ میرے آقا کا فقر اختیاری تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ اذن دیا ہے کہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ میں اور آپ اپنی ہرس پر غور کریں۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت ہے، ہماری فریجوں میں 2 4 وقت کا کھانا پڑا ہے، بستر نرم سے نرم ہیں، سوٹ کپڑے لباس ہمارے پاس نئے سے نئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، سواریاں اچھی ہیں، گھر اللہ نے اچھے دیے ہیں۔ یعنی آپ میں سے یا میں مجھ سمیت کوئی بندہ ہے جو بتائے کہ میں زندگی میں بھوکا بھی سویا ہوں؟ اللہ بھوکا سونے نہیں دیتا، روزانہ پیٹ بھر کے کھا کے سوتے ہیں۔ پھر ہماری ہرس کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ پوری نہیں پڑ رہی، دوڑتے ہی جا رہے ہیں، ہرس بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، شکر کا جملہ ہماری زبان پر آتا ہی نہیں ہے۔ ہم 1 کو 2، 2 کو 4 اور 4 کو 10 کرنے کی دوڑ میں اپنا سارا سکون خراب کر بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپنائیے، اپنی ذات کے اندر فقر پیدا کیجئے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کیجئے، تھوڑا اپنے آپ کو دنیا سے منہ موڑیے۔ پیسہ پڑا ہے آپ کا نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ہمارا ہوتا ہے کہ آنا چاہیے جیسا بھی ہو، پیسہ ہو جیسا بھی ہو، یہ سوچ غلط ہے۔ اب وہ جو آپ کے نصیب میں اللہ پاک نے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ حضرت علی نے ایک بندے کو کہا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے گھوڑے کا دھیان رکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ نماز پڑھ کے گئے، وہ گھوڑا لے کے بھاگ گیا، سواری لے کے بھاگ گیا، وہ یا گھوڑے کی لگام اتار کے لے گیا، چوری کر کے بھاگ گیا، وہ اس نے جا کے بازار میں جلدی جلدی بیچ کے بھاگ گیا۔ آپ گھر آئے، خادم کو کہا کہ جاؤ بازار سے جا کے وہ لگام لے کے آؤ، تو وہ لگام لینے گیا اور اس نے 2 درہم کی لگام خرید کے لایا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری ہے۔ تو عرض کی حضور وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 درہم کی ملی ہے، میں 2 کی تمہیں دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھنے آیا تھا میں نے نیت کی تھی کہ جو میرے گھوڑے کے پاس کھڑا ہے میں اسے جا کے 2 درہم دوں گا۔ اس کی قسمت میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے، لیکن مجھ سے جائز طریقے سے لینے کی بجائے اس نے چوری کر کے ناجائز طریقے سے لے لیے۔ میں اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں۔
جو رزق ہمارے نصیب میں اللہ پاک نے لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. آپ جھوٹ بول لیں, چوری کر لیں, دھوکہ دے لیں, رشوت کا کاروبار کر لیں, سودی کاروبار کر لیں, آپ کا نصیب نہیں بدل سکتا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ پاک آپ کو جائز طریقے سے بھی دے دے گا. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناجائز راستہ اختیار کرنا چاہیے یا جائز کا انتظار کرنا چاہیے؟ جائز کا انتظار کرنا چاہیے. اس میں انسانیت کی بقا ہے, اس سے معاشرہ ہمارا پرامن بنے گا, لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی, گھروں میں محبتیں پیدا ہوں گی, ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوگا کہ ہم جائز طریقہ اختیار کریں اور اپنی قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی رہیں. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے, قناعت. قناعت کا معنی یہ ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.